بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ، میری کمیونٹی، مجھے دیکھنے والے، مجھے پسند کرنے والے، کامنٹ کرنے والے، آپ سب لوگوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ مشکل وقت اس لحاظ سے کہ جب میں نے ایک ایسی خبر بریک کی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، یعنی جس کے پاس خبر نہیں بھی تھی وہ یہ کہتا تھا نہیں یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس خبر پر شک کا اظہار بھی کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، کچھ لوگوں نے کہا فیڈ کی گئی ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اسد اللہ استعمال ہو گیا ہے۔ اچھے لوگوں نے، بڑے لوگوں نے کہا کہ شاید اسد اللہ خان کو استعمال کر لیا گیا ہے، یہ استعمال ہو گئے ہیں کسی کے ہاتھوں۔ تو ایسے وقت میں جب مجھ پر مختلف اطراف سے دباؤ بڑھ رہا تھا تو آپ لوگ میرے ساتھ فرم ہو کر کھڑے رہے۔ آپ نے کامنٹ کیا، آپ نے کہا کہ ہمیں آپ کی خبر پر یقین ہے، ہم آپ پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یقین کریں کہ آپ لوگوں کے اس کامنٹ کی وجہ سے مجھے حوصلہ ہوا اور میں زیادہ مضبوطی کے ساتھ اس پر کھڑا رہا، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سرخروئی حاصل ہوئی۔ اب اس پر بہت سارے لوگوں نے، آج سینئر جرنلسٹ نے اس کی تصدیق کر دی ہے، اپنے سورسز سے، ظاہر ہے انہوں نے کنفرم کیا ہے، مجھ سے پوچھ کر نہیں کیا، انہوں نے اپنے سورسز سے چیک کیا ہے۔ کسی نے حکومتی سورسز سے، کسی نے ہسپتال کے سورسز سے، کسی نے کسی سورسز سے، لیکن سب نے اپنے اپنے سورسز سے کنفرم کر کے آج اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عمران خان صاحب کو CRVO نامی بیماری لاحق ہے اور ان کی آنکھ سے متعلق ہے، اور یہ کوئی خدا نہ خواستہ بہت کوئی ڈینجرس بیماری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے یہ۔ اور میں یہ پہلے دن میں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی ان کی زندگی کو خدا نہ خطرہ نہیں ہے، خدا نہ خواستہ، لیکن ظاہر ہے ان کی ویژن کے ساتھ، ان کے بصارت کے ساتھ اس کا معاملہ جڑا ہوا ضرور ہے، کیونکہ اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے، ویژن متاثر ہو سکتا ہے۔ تو اس کی تفصیلات میں نے آپ کو دی تھی۔ آج حامد میر صاحب نے اپنے سورسز سے کنفرم کیا اور حکومتی سورسز سے کنفرم کر کے انہوں نے بتایا کہ ہاں عمران خان کو پیمز لایا گیا۔ یہ حامد میر صاحب نے کہا۔ عامر الیاس رانا صاحب نے اپنے پروگرام میں اس کی خبر دی، اگرچہ ان کی خبر اور میری خبر میں ایک نقطہ فرق ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی سفید موتیے کا علاج کرنے کے لیے لائے گئے، اور میں نے کہا کہ CRVO کا علاج کرنے کے لیے لائے گئے۔ اس پر میں آگے جا کے تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ فخر درانی صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی اور ڈیٹیلز بتائیں کہ کس طرح سے جب لایا گیا تو کیا منظر تھا، کون سے راستے بند کیے گئے، اسٹاف کو نکال دیا گیا، کتنے لوگ وہاں پر موجود تھے، اس کی تفصیلات انہوں نے بھی شیئر کی ہیں۔ میں نے جیسا کہ کل بھی کہا تھا کہ میرے پاس اس خبر کی مزید تفصیلات بھی معلوم ہیں، لیکن میں مصلحتاً کافی ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا۔ کچھ چیزیں آج ان میں سے شیئر کر دیتا ہوں کہ تھرڈ فلور پر کیا ہوا جب عمران خان صاحب کو لایا گیا، یہ ایک آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ تو بہت سارے جرنلسٹ نے، کریڈیبل جرنلسٹ نے، سینئر جرنلسٹ نے، جنہیں پتہ ہے کہ خبر کیا ہوتی ہے اور کیا ذمہ داری ہوتی ہے جب دی جاتی ہے، انہوں نے بھی اس کو اپنی ذمہ داری پر اس خبر کو آج بریک کیا۔ تو یا خبر یہ انہوں نے دی، بریک تو میں نے کر دیا تھا لیکن انہوں نے خبر دی، تو اس سے تصدیق تو ہو گئی۔ اچھا، اب اس کے علاوہ جو حکومتی شخصیات ہیں، مثلا کل رانا ثناءاللہ صاحب سے پوچھا گیا، انہوں نے تردید نہیں کی۔ خواجہ آصف صاحب سے پوچھا گیا، انہوں نے تردید نہیں کی۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہاں ہو جاتا ہے، اس عمر میں مسئلہ ہو جاتا ہے، میں بھی جب جیل میں تھا میری بھی آنکھ کا مسئلہ ہوا تھا، مجھے بھی ہاسپٹل لے جایا گیا تھا، میرا وہاں پہ پروسیجر ہوا تھا۔ تو انہوں نے ایک طرح سے دبے لفظوں میں تصدیق کر دی۔ پھر طلال چودھری صاحب سے آج شاہ زیب خانزادہ نے باقاعدہ، باضابطہ، واضح طور پر پوچھا اور کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں، کیا واقعی عمران خان کو لایا گیا پیمز ہسپتال پروسیجر کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی اس خبر کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں کر سکتے آپ حکومت ہیں، آپ ہاسپٹل کو فون کریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے، آپ کیوں تصدیق یا تردید نہیں کر سکتے؟ پھر شاہ زیب نے ٹھیک کہا کہ جب آپ اس کی تردید نہیں کر رہے تو اس کو ہاں سمجھا جائے نا، جب آپ تردید نہیں کر رہے۔ یہی بات تو میں نے کل کہی تھی کہ جب میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، ڈاکٹر عارف سے، تو ان سے میں نے کہا کہ آپ اس کی تردید جاری کر دیجئے۔ انہوں نے جب مجھے یہ کہا کہ بھائی میں اس پوزیشن پر نہیں ہوں کہ میں اس کی تصدیق کروں، تو میں نے کہا کہ آپ علاج کر رہے ہیں، آپ معالج ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں جو عمران خان کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، اور اگر عمران خان کو یہاں نہیں لایا گیا تو آپ تردید کر دیجئے۔ انہوں نے تردید نہیں کی۔ تو آج طلال چودھری صاحب نے کہا کہ میں اس کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا۔ پھر ہیلتھ منسٹر مصطفیٰ کمال صاحب، ان سے پوچھا گیا، مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی یہی کہا کہ میں اس کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا۔
میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اگر لایا گیا ہوگا تو عمران خان کی بہتری کے لیے کیا گیا ہوگا، یہ انہوں نے جواب دیا۔ تو ان سب باتوں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک آنکھ کے ساتھ ایک پرابلم پیدا ہوا، اور جس کے شواہد پہلے سے موجود ہیں، جس کے شواہد خود عظمیٰ خان نے کہا کہ ہاں ان کی، اور علیمہ خان بھی اگست میں 25 اگست 2025 کو یا کچھ اور تاریخ تھی، اگست کی کوئی تاریخ تھی 2025 میں، وہ یہ کہہ چکی ہیں کہ عمران خان کی مکمل فٹ ہیں، ان کی صحت ٹھیک ہے، بس آنکھ میں ان کو ایک جگہ پر دباؤ محسوس ہوتا ہے، ایک آنکھ میں۔ یہ علیمہ خان صاحبہ خود 5-6 مہینے پہلے کہہ چکی ہیں۔ عظمیٰ خان نے بھی کہا کہ ہاں عمران خان کی ایک آنکھ پر دباؤ ہے اور وہ انہیں محسوس ہوتا ہے۔ تو بہنیں اس کی آلریڈی تصدیق کر چکی ہیں، لیکن اب کل کیا ہوا؟ کل یہ ہوا کہ عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ اس معاملے کو ہینڈل نہیں کر سکیں، یا اس معاملے میں اس صورتحال کو وہ سمجھ نہیں پائیں، اور فوری طور پر انہیں لگا کہ یہ خبر تو فیڈ کی گئی ہے، یا انہیں یہ محسوس ہوا کہ اس نوعیت کی پہلے بھی خبریں چلوائی گئیں اور خاص مقاصد کے لیے کی گئیں، تو انہوں نے اس کو اسی پیرائے میں لیا، اور ایک بہت اچھا نقطہ ان کے جو مفاد میں ہو سکتا تھا وہ اس کو مس کر گئیں، اور ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ انہیں تشویش ہوئی ہے اور انہیں ان کے بھائی سے ملوایا جائے، کیونکہ ان کی صحت کے متعلق بڑی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں۔ یہ کہنے کی بجائے انہوں نے اسے ٹال دیا اور کہا کہ جی یہ تو خبریں اس طرح کی تو پہلے بھی جاری ہوتی ہیں اور جھوٹی خبریں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج میری خبر یہ ہے، میری اطلاع یہ ہے، فیملی سورسز سے مجھے پتہ چلا ہے کہ آج دونوں بہنیں، بلکہ تینوں بہنیں ہی، لیکن نورین نیازی اور علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ دونوں بہنیں آج تشویش میں مبتلا تھیں، اس بات پر بھی کہ اب انہیں یقین ہو گیا ہے کہ ان کے بھائی کا مسئلہ ہوا ہے، اور اس بات پر بھی تشویش میں مبتلا تھیں کہ کل انہوں نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا اور انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو آج وہ ان کے ہاں تھوڑا سا اس پر پریشانی پائی جاتی تھی، دونوں بہنیں پریشان تھیں کہ کل انہوں نے اسے ٹھیک طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل نہیں کیا، اور کل ہی اس بات کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ عمران خان سے ان کی ملاقات کرائی جائے، لیکن اب یہ مطالبہ وہ رکھنے جا رہی ہیں۔ اب میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان کی بہنیں یہ مطالبہ رکھنے کے لیے جا رہی ہیں، اور کل آج شاید نورین صاحبہ نے کوئی اس حوالے سے کوئی پیغام بھی دیا ہے پارٹی کو، یا کچھ اس طرح سے چیزیں میرے سامنے آئی تھیں۔ تو بہرحال اب اس میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی صحت کو لے کر کل صبح، بلکہ آج صبح، تو چونکہ اگلا دن شروع ہو گیا ہے جمعرات کا، آج صبح 11 بجے ایک اہم ترین اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اس اجلاس میں اہم شخصیات موجود ہوں گی، پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ، شاید فیملی بھی شرکت کرے، لیکن بہرحال پی ٹی اے کی ٹاپ لیڈرشپ تو ہوگی۔ فیملی اس لیے کر سکتی ہے کیونکہ وہ ایک طرح سے اس میں کنسرن ہے۔ اس میں امکان ہے کہ سہیل آفریدی صاحب بھی شرکت کریں گے کیونکہ وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، انہیں آج اڈیالہ جانا ہے، عمران خان سے ملاقات کرنے کے والوں کی لسٹ میں ان کا نام شامل ہے، انہیں اڈیالہ جانا ہے، اور وہ بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور وہ بھی صبح غالب امکان یہ ہے کہ 11 بجے ہونے والے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ دیگر اہم شخصیات بھی جو تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ شرکت کریں گی، اور اس اجلاس کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے عمران خان کی صحت اور عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ، اور سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ کہ عمران خان کا اگر پروسیجر کیا گیا ہے اور انہیں ہسپتال لایا گیا ہے تو فیملی کو آگاہ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ قانونی طور پر یہ لازم ہے کہ اگر کسی کا آپ پروسیجر کر رہے ہیں، اسے انیستھیزیا دے رہے ہیں، چاہے وہ لوکل انیستھیزیا ہی کیوں نہ ہو، آپ فیملی سے کانسنٹ لیتے ہیں، کوئی آپ اس طرح کا سینسٹیو انجیکشن دیتے ہیں، آپ فیملی سے کانسنٹ لیتے ہیں، آپ یہ ایک نارمل روٹین ہے۔ آپ میں سے جو مجھے سن رہے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ہوا ہوگا کہ آپ کی اگر فیملی ایڈمٹ ہے اور اسے انیستھیزیا دیا جانا ہے، یہاں تک کہ بچے کی پیدائش کے لیے بھی اگر آپ کی اہلیہ یا خواتین جو مجھے سن رہی ہیں وہ اس مرحلے سے گزری ہوں گی کئی، کہ جب بچے کی پیدائش کے لیے بھی ایڈمٹ کیا جاتا ہے تو ان کے فیملی ممبر سے کانسنٹ لیا جاتا ہے کہ انہیں انیستھیزیا دیا جائے گا، تو یہ ایک روٹین میٹر ہے۔ تو یہاں پر عمران خان صاحب کی بہنوں سے یا فیملی سے کانسنٹ کیوں نہیں لیا گیا؟ انہیں کیوں نہیں بتایا گیا کہ انہیں ہسپتال لے جایا جا رہا ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ پھر یہ حکومت کو تو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کل کے اجلاس میں آنے جا رہی ہیں۔ آج بھی جو پریس کانفرنس یعنی گزشتہ روز جو کی گئی ہے بدھ کے روز، جس میں بیرسٹر گوہر صاحب نے اور علامہ راجہ ناصر عباس نے اور دیگر شخصیات نے یہ مطالبہ رکھا کہ ہمیں بڑی تشویش ہے کہ عمران خان صاحب کو علاج کی ضرورت ہے، انہیں اسپتال لایا گیا ہے،
اور یہاں وہاں ان کا ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے اور بتایا نہیں گیا، اور یہی مطالبہ وہ صبح رکھنے جا رہے ہیں کہ ہمیں واضح کیا جائے۔ جہاں تک بات ہے عامر الیاس رانا صاحب کی اس خبر کی کہ سفید موتیے کا انہیں ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے اور بس یہ ہو گیا، میرے خیال میں یہ خبر مختلف ہے، یعنی میری خبر مختلف ہے، میں انہیں غلط نہیں کہتا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ سفید موتیا الگ چیز ہے اور یہ CRVO الگ چیز ہے۔ یہ جو CRVO ہے، یہ جس کے بارے میں آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں یا اس سے پچھلے ویلاگ میں جو پہلا میں نے کیا تھا اس میں آپ کو ڈیٹیلز بتا چکا ہوں کہ یہ بیسیکلی وین میں، آنکھ میں جو وین موجود ہوتی ہے اس کے اندر ہونے والی بلاکیج، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور وہاں پر اس بلاکیج کی وجہ سے، اور بلاکیج کلاٹ بننے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہاں پر ایڈیما جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس ایڈیما کے نتیجے میں پھر انفیکشن ہو جاتا ہے، اس سے آنکھ کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کا ٹریٹمنٹ ایک انجیکشن نہیں ہے۔ عامر الیاس رانا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ موتیا ہے، سفید موتیا، اور سفید موتیا کا ظاہر ایک ہی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، آپ جاتے ہیں، پروسیجر ہوتا ہے اور آپ گھر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ میڈیسن وغیرہ لیتے رہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو دوبارہ ہاسپٹل لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہیں پر آپ کا چیک اپ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو پروسیجر ہوا ہے اس میں آنکھ کو انجیکشن دینے سے پہلے اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے، یعنی کچھ آپ میڈیسنز ڈالیں گے، کچھ آپ اس میں کچھ ڈراپس ڈالیں گے، اس کے لیے آپ جو لوگ، میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ جن جو اپنی آئی سائٹ ڈیٹیل سے چیک کرانا چاہتے ہیں یا ان کا کوئی مسئلہ ہو، تو اس کے لیے بھی وہ ایسی آنکھ میں دوائیاں ڈالی جاتی ہیں کہ جس سے ایک دفعہ آپ کو بالکل بلر ہو جاتا ہے، آپ کو کچھ دکھتا نہیں ہے، جیسے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے نا تو آپ کو نظر نہیں آتا، بالکل ایسے بلر ہو جاتا ہے۔ میں خود کروا چکا ہوں یہ والا پروسیجر آئی سائٹ کے چیک اپ کے لیے، آئی سائٹ کے لیے اور آئیز کے چیک اپ کے لیے بھی، آنکھوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، آنکھوں کی صحت کو چیک کرنے کے لیے میں یہ کروا چکا ہوں، تو اس میں بالکل بلر ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا کچھ، یہاں تک کہ آپ چیک اپ کروانے کے بعد بھی پھر فوری طور پر نہ ڈرائیو کر سکتے ہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں، وہ تو آنکھوں میں پروسیجر کے لیے آپ کو پہلے اس طرح سے کچھ میڈیسنز ڈالنی پڑتی ہیں، تو اور اس کے لیے ان کے انجیکشن لگا ہے۔ اب میری خبر یہ ہے کہ اس کے لیے 3 انجیکشن کم از کم لگتے ہیں، اور ہر مہینے 1 انجیکشن لگنا ہے، یعنی 1 انجیکشن پہلے مہینے لگ گیا، 2 انجیکشن مزید لگنے ہیں، اور ان دونوں انجیکشنز کے لگنے کے لیے سیم پروسیجر دہرایا جائے گا، اور اس کے لیے ان کو دوبارہ سے یہاں ہاسپٹل لانا پڑے گا، یہاں لائیں کہیں اور لائیں، بہرحال ہاسپٹل لانا پڑے گا۔ آپ کو آپریشن تھیٹر کا انوائرمنٹ چاہیے، مشینیں چاہیے جن کے تھرو آپ نے یہ ساتھ ساتھ چیک اپ کرنا ہے، ساتھ ساتھ وہ اپلائی کرنا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی دن بتایا تھا کہ ڈاکٹر عارف نے انکار کر دیا تھا یہی سارا پروسیجر اڈیالہ میں کرنے سے، جب ان سے اصرار کیا گیا کہ آپ اڈیالہ کے اندر ہی یہ پروسیجر کریں تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو اب یہ میری اطلاع کے مطابق یہ سفید موتیا نہیں ہے، یہ CRVO ہے، اور اس کا ٹریٹمنٹ ایک ایپیسوڈ میں نہیں ہوتا، اس کے لیے 2 مزید ایپیسوڈز ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں یہ ٹریٹ ہوگا، اور پھر بھی ضرورت پڑی تو پھر اس کا لیزر کرنا پڑے گا۔ تو یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک معاملہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے پاس کافی معلومات ہے، لیکن میں ذرا پہلے ہی دن سے اس پر تھوڑا سا محتاط رہ کر آپ کو کے ساتھ معلومات شیئر کر رہا ہوں، لیکن تھوڑی سی اور کر دیتا ہوں، کیونکہ اس میں آپ کو اندازہ ہو کہ جب عمران خان صاحب کو یہاں لایا گیا تھا اس میں پیمز ہاسپٹل میں، تو ان کو 3rd فلور پر لے کر جایا گیا، اور 3rd فلور کی پہلے سے تیاری، 3rd فلور ابھی مکمل طور پر پیشنٹس کے لیے آپریشنل نہیں ہے، اور یہ جو 3rd فلور ہے، اس 3rd فلور کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو، اس کے لیے وہ غالباً وہ نیا سیٹ اپ وہاں پر بنا ہے، اور وہ وہاں پر پوری طرح سے بھی جو ہے وہ اس طرح سے پیشنٹس کے لیے آپریشنل نہیں ہے، اور اس فلور کے اوپر عمران خان صاحب کے لیے انتظام کیا گیا کہ وہاں ان کو چیک اپ کرایا جائے، اور اس میں 2nd فلور سے کچھ مشینری کو 3rd فلور پر منتقل کیا گیا، 2nd فلور سے کچھ مشینیں جو ریکوائرڈ تھیں چیک اپ کرنے کے لیے، ان مشینوں کو 3rd فلور پر لے جایا گیا، اور اس دوران جب یہ ہو رہا تھا، اور میرے اطلاع کے مطابق ڈاکٹر عارف جو ہیں وہ 8 بجے سے ہی ہاسپٹل آ گئے تھے اور سارے انتظامات دیکھ رہے تھے، اور کچھ اور ایسی شخصیات بھی تھی جو عام طور پر ہسپتال کے سٹاف کا حصہ نہیں ہیں، وہ تمام شخصیات وہاں پر موجود تھیں۔ ڈاکٹر عارف 8 بجے ہی آ گئے تھے، 12 بجے سے وہ بالکل تیار تھے، اور اس کے بعد شاید کوئی 1 بجے کے قریب یا کچھ اس ٹائم کا اگر ٹائم تھا کہ جب عمران خان صاحب کو لایا گیا، جو سورسز بتاتے ہیں، اور اس میں پھر جو ہے وہ
عمران خان صاحب کا یہ ٹریٹمنٹ کیا گیا، اور اس دوران جو ہے وہ مکمل طور پر وہ کارڈنڈ آف وہ ایریا اور وہ ساری تفصیلات آپ کو مختلف لوگ بتا چکے ہیں، مجھ سے زیادہ اب اور لوگ بھی ان ساری چیزوں کو کنفرم کر رہے ہیں۔ تو یہ ہوا تھا جی وہاں پر، اور اس میں پھر جو ہے وہ عمران خان صاحب کا یہ سارا پروسیجر، جس میں ان کو لوکل انیستھیزیا یا انیستھیزیا، آئی ایم ناٹ شیور یہ میں کہ ان کو صرف لوکل انیستھیزیا دیا گیا یا ان کو مکمل انیستھیزیا دیا گیا، میرا خیال ہے کہ لوکل انیستھیزیا دیا گیا ہوگا، یعنی صرف اس ایریا کو جس کو آپ سون کرنا کہتے ہیں، تو یہ ہوا۔ تو بہرحال اب اس میں پی ٹی آئی میں اور عمران خان کی فیملی میں کافی تشویش پائی جاتی ہے، اور اس تشویش کے اظہار کے لیے اور اپنا لائحہ عمل بنانے کے لیے وہ آج صبح انفیکٹ 11 بجے اس پر ایک اہم اجلاس کر رہے ہیں، جس میں، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک سے زیادہ پریس ریلیزز جاری کی ہیں یا پیغام جاری کیا ہے۔ ابھی شیخ وقاص اکرم صاحب کا بھی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ میں ایک پیغام تفصیلی دیکھ رہا تھا عمران خان کی صحت کو لے کر۔ اس سے پہلے کل ان کی طرف سے ایک پراپر انفارمیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے پی ٹی آئی کا، ان کی طرف سے جاری کیا گیا تھا کہ انہیں اس وقت تک تو ابھی یہ ظاہر ہے بالکل ہی نئی خبر تھی جو میں نے بریک کی تھی، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ معتبر صحافتی ذرائع سے آنے والی خبر کے مطابق یہ ہوا ہے، تو اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ لیکن بعد میں عمران خان کی بہنوں نے اس معاملے کو دبا دیا یا اس پر ایک نئی ڈائریکشن دے دی تھی، تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی اس پر کل شام کے وقت میں جا کے پھر تھوڑا سا معاملہ اس پر اپنا مطالبہ کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ بہرحال علیمہ خان صاحبہ کا انفلوئنس موجود ہے پارٹی کے اوپر، اور انہوں نے کافی جہاں جہاں پر وہ کہہ سکتی تھیں واٹس ایپ گروپس میں انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور اس معاملے کو دبایا، لیکن یہ معاملہ دبنے والا تھا نہیں، اور چونکہ اس پر اور بھی صحافیوں نے، خاص طور پر آج صبح جب ڈان نے خبر اس پہ شائع کی، اس کے بعد ماحول تبدیل ہونا شروع ہوا، اور شام تک پہنچتے پہنچتے کئی کریڈیبل جرنلسٹ نے اس خبر کو بریک کیا یا خبر کی تائید کی، تصدیق کی، تو پھر یہ معاملہ اب جو ہے وہ اس معاملے نے علیمہ خان صاحبہ اور ان کی دیگر بہنوں کو ری تھنک کرنے پر مجبور کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ عمران خان سے ملاقات کا مطالبہ کر رہی ہیں، جو کہ انفیکٹ انہیں کل ہی کرنا چاہیے تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔